میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ ترتیب وار مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی وضاحتیں اور تشریحات کو سننے سنانے کا پروگرام جاری ہے، اور الحمدللہ یہ بڑے ہی خوبصورت اشعار، نعتیہ یا منقبت وغیرہ کے اشعار سن کر عشق رسول بڑھتا ہے، اللہ رسول سے محبت بڑھتی ہے اور دل کا سکون بڑھتا ہے، اور جب شعر یا نعت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اور برکتیں ملتی ہیں اور لطف آتا ہے، اور پھر اپنے بزرگوں سے بھی بندہ قریب ہوتا ہے، ان کو بھی نزدیک سے جیسے کہ جانتا ہے کہ یار یہ کیسے لکھنے والے تھے، کیا کمال تھا ان لوگوں میں، کتنی محبت اور کتنا عشق تھا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ باتیں ہمیں اشعار کی تشریحات سے سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں۔ جو کلام جاری ہے ہمارا، پچھلے پروگرام میں بھی اس کے 15 اشعار ہم نے تشریح کے ساتھ سنے تھے۔ آج اسی کلام کے بقیہ 16 اشعار ہم سنیں گے، اور وہ کلام ہے منقبت اہل بیت اطہار پر مشتمل، باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت۔ آج ہم 16ویں سے لے کر 31ویں شعر تک سنیں گے، اور اس کلام میں 31 ہی اشعار ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیں اور درود پاک بھی پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حسب معمول پہلے آپ کو کچھ اشعار طرز میں سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت، ابر فوج دشمناں میں اے فلک یوں ڈوب جائے، فاطمہ کا چاند مہر آسمان اہل بیت، کس مزے کی لذت ہے آب تیغ یار میں،
کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہر قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے یا رب میاں اہل بیت، آج کیسا حشر ہے یا رب میاں اہل بیت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ 16واں شعر ہے اس کلام کا، اور پہلا شعر جو آج طرز میں پڑھا گیا، کہتے ہیں تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ یعنی وہ جو کربلا کا منظر تھا جس میں دشمنوں کے جانور وہ پانی پی رہے ہیں، فرات سے سیراب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا حال ہے کہ جو اہل بیت کا وہ بے زبان یعنی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بے زبان کہتے ہیں، جو بول نہیں سکتا، 6 ماہ کا علی اصغر پیاس سے تڑپائے جا رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کے عظیم نوجوان اور یہ عظیم خواتین یہ پیاس سے تڑپائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کی بے نیازی بھی ہے، اور اس میں ایک طرح کی حیرت کا اظہار ہے، جو تیری مرضی مالک، تو کریم ہے اور تو مالک ہے، تو جس طرح چاہے جس کا امتحان لے اور جس طرح چاہے جس کو ڈھیل دے دے۔ دشمن پانی پی رہا ہے اور جو تیرے پیارے ہیں وہ آج تکلیف میں ہیں، تو یہ بھی تیری قدرت ہے، تو مالک ہے، تو نے ان کا امتحان اس میں رکھا تھا اور ان کا امتحان اس میں تھا۔ یہ جو تیرے تھے یہ پاس ہو گئے، جو تیرے دشمن تھے وہ فیل ہو گئے، انہوں نے اہل بیت کی قدر نہ کی۔ تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، پیاس کی شدت سے کوئی تڑپ رہا ہے تو وہ اہل بیت کے وہ بچے ہیں، اور دشمنوں کے جانور بھی پانی پی رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک اہل بیت کی ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اوسط، کیونکہ علی اکبر اور علی اصغر یہ دونوں شہید ہو گئے، حضرت علی اوسط جنہیں حضرت سجاد اور حضرت زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے نہ تشریف لا سکے میدان میں، تو گویا کہہ رہے ہیں کہ قافلہ سالار امام حسین، قافلہ سالار یعنی قافلے کا جو سردار ہے، وہ ان ہستی کو، اس عظیم شخصیت کو، اس لڑکے کو جو کہ حضرت امام زین العابدین ہیں، انہیں یہ لاوارث سا کنبہ جس کا کوئی وارث بظاہر اب نہیں رہنے والا، اس کے سارے جو رشتہ دار ہیں، جو کنبہ ہے وہ لٹ گیا ہے، اور اب امام حسین بھی جان کی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب یہ اس اکیلے وارث کو، جس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، وارث سے بے وارثاں، جس کا کوئی وارث نہیں ہے، ایسے وارث کو کاروان اہل بیت سونپ رہے ہیں، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر رہے ہیں، جو بیچارہ خود بیمار ہے اور تکلیف میں ہے، اور ایسی حالت میں انہوں نے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے، ویسے تو سارے ہی شہزادگان لاڈلے تھے، لیکن اسپیشلی امام حسین رضی اللہ عنہ جو یقیناً فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لاڈلے تھے، آپ کے نور نظر تھے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے،
اب آخری دیدار ہو رہا ہے، اپنا سر کٹا دیا اور جان کا نذرانہ دین کے لیے پیش کر دیا، تو کیسا حشر کا ہنگامہ برپا ہے۔ حشر کا ہنگامہ یعنی ایک بہت زیادہ پینک جسے کہہ لیجئے، بہت زیادہ ٹینشن جس وقت ہوتی ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے نے بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ بھی قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میان کہتے ہیں درمیان، یعنی کربلا کے میدان میں حشر کا ہنگامہ آج برپا ہے، یا اہل بیت کے درمیان آج حشر کا ہنگامہ برپا ہے کہ جیسے قیامت آ گئی ہو، کہ ان کا وارث چلا گیا، ان کے قافلہ سالار چلے گئے، جنہیں بڑی ہی محبت سے اور بڑے ہی دعوے کر کر کے بلایا گیا تھا مدینے سے، اور پھر جب یہ گئے تو دشمنوں نے کتنا غلط رویہ کیا اور بے وفائی کی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ یا دیگر جو آپ کے ساتھی تھے، جن کی ازواج، جن کی خواتین، جن کی بیویاں بھی کئی ساتھ تشریف لائی ہوئی تھیں، آج یہ بیوہ ہونے جا رہی ہیں، ان کے شوہروں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ سہاگ کہتے ہیں دولہے کو، جو شوہر ہے وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ لو سلام آخری سلام لے لو اے بیوگان اہل بیت۔ بیوہ کی جمع ہے بیوگان، تو بیوگان اہل بیت کو آخری سلام پیش کرتے ہیں یہ شوہر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا اعزاز مل رہا ہے، اور یہ خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی بے صبری اور ناشکری کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ابر فوج دشمناں میں اے فلک یوں ڈوب جائے، فاطمہ کا چاند مہر آسمان اہل بیت۔ یہ بڑا خوبصورت ایک اظہار بیان ہے۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ تو جب بادل ہوتے ہیں تو سورج یا چاند اس میں گم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ فاطمہ کا چاند اور آسمان اہل بیت کا سورج یہ دشمنوں کی فوج میں گھس گیا ہے، اور وہ سب کے سب اس پر چڑھ دوڑے، جیسے بادل جو ہے وہ چاند کو یا سورج کو ڈھانپ لیتا ہے، پورا اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، ایسے ہی آج ان بدبختوں نے فاطمہ کے چاند کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، نرغے میں لے لیا ہے، اور اس طریقے سے یہ گویا ان کے اندر جو ہیں وہ دب گئے ہیں۔ اس طرح سے ایک حیرت کا اظہار ہے کہ اے آسمان، اے فلک، فلک یعنی آسمان، اے فلک، اس طریقے سے کوئی چاند اور سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہاں چاند اور سورج سے مراد ہے۔ آپ فاطمہ کے چاند بھی ہیں اور اہل بیت کے آسمان کے سورج بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ کہ حیرت کا اظہار ہے کہ ایسا مظلوم، چاند سورج کو بادلوں میں ڈوبتا تو روز آسمان دیکھتا ہے، لیکن اس چاند اور اس سورج کو دشمنوں کی فوج میں ڈوبتا ہوا اسی دن آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، اور یہ نظارہ آسمان نے بھی کیسے دیکھا ہوگا یہ کون بیان کرے۔ آسمان بھی تو بہرحال عاشق رسول تو ہے نا، آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا کہ نواسہ مصطفیٰ کے ساتھ آج یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے، یہ کیسے مظلوم بنے آج۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خوں میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت۔ اس شعر میں بھی ان کی قربانیوں کا اور ان کی تسلیم و رضا کا بیان ہو رہا ہے، کہ جیسے کہ ان کو تکلیف نہ مل رہی ہو، کوئی لذت مل رہی ہو۔ اللہ والوں کو تو پریشانی بھی آتی ہے تو لذتیں ملتی ہیں، وہ صبر کی لذت لیتے ہیں، تو گویا یہ بھی کس مزے کی لذتیں لے رہے ہیں۔ آب تیغ یار، آب کہتے ہیں پانی کو، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، یار یعنی یہ جو بدبخت ہیں، تنزیہ طور پر انہیں یار کہا جا رہا ہے، کہ یہ کس طریقے سے آج اپنی تلواروں سے ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ اہل بیت کیسے عظیم لوگ ہیں کہ اس میں بھی لذتیں لے رہے ہیں، اس میں بھی لطف لے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دی جا رہی ہے۔ خاک و خون میں لوٹتے ہیں، خاک اور خون اس میں لوٹتے ہیں، یعنی خاک بھی ہے خون بھی ہے، اس میں گرتے پڑتے ہیں۔ تشنگان اہل بیت، تشنا کی جمع ہے تشنگان، اور اس کا مطلب ہے پیاسے۔ اہل بیت کے پیاسے افراد آج خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں اور اس میں بھی لذت لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا انداز کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناشکری اور بے صبری سے کام نہیں لیتے، بلکہ اس کو بھی رب کی طرف سے ایک نعمت تصور کرتے ہیں کہ اس سے بھی درجے بلند ہوں گے،
اس سے بھی شہادت کا رتبہ ملے گا، اس سے بھی رب تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ جب یہ شہادتیں ہو رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیارے نواسوں اور اپنے بچوں کے استقبال کے لیے کہ اب وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ادھر شہید ہوتا ہے اور پھر جنت میں اس کی روح جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو گویا محبوب خدا ان کا استقبال کرنے کے لیے باغ جنت چھوڑ کر میدان کربلا میں آئے ہوئے ہیں۔ ذرا چشم تصور سے تو دیکھو، اے زہ قسمت تمہاری۔ زہ قسمت، یہ لفظ زہ جو ہے یہ کسی چیز کے عروج کے بیان کے لیے آتا ہے، بلندی کے بیان کے لیے آتا ہے۔ زہ قسمت، آپ کی قسمت کی بلندی، زہ نصیب، آپ کی نصیب کی بلندی، یہ ایک ہیلپنگ ورڈ ہے جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے زہ قسمت تمہاری، اے اہل بیت کے شہیدوں تمہاری قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ کشتگان، کشتگان کہتے ہیں ویسے تو مقتول کو، لیکن یہاں شہید کے معنی میں ہے کہ جو شہید ہیں اہل بیت کے، ان کی قسمت کی بھی کیا کہنے کہ انہیں لینے کے لیے محبوب خدا جنت سے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت۔ حوریں سر کھولے ہوئے بغیر دوپٹے کے گویا نکل آئی ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے، کیسا حشر برپا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا کہ کس طریقے سے تکلیفیں دے دے کر اہل بیت کے بچوں کو اور ان جوانوں کو شہید کیا گیا، کہ جنت کی حوریں بھی تکلیف سے جو ہیں وہ بغیر دوپٹے کے یوں کہہ لیں بے پردہ ہو کر وہ نکل آئی ہیں کہ دیکھیں تو صحیح یہ ہو کیا رہا ہے ان شہیدوں کے ساتھ، کہ جو ابھی ناز و انداز کے ساتھ ہمارے پاس آنے والے ہیں اور جنت کی نعمتیں لینے والے ہیں، اور ان دنیا والوں کو قدر نہیں ہے ان شہیدوں کی۔ تو گویا ایک انداز اظہار بیان ہے کہ جنت کی حوریں بھی آج تکلیف میں ہیں اور کربلا کے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت
دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین آپ نے مزید 8 شعر اس کلام کے اور اختتامی 8 شعر سماعت کیے۔ شہنشاہ سخن کہتے ہیں اگلے شعر میں، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جان اہل بیت۔ اب سب چلے گئے، سب نے اپنی جانیں پیش کر دی، اب بیوگان بچی ہیں یا چھوٹی بچیاں ہیں، یا وہ نیم جان مانے بالکل جس کی جان نکلنے ہی والی ہو، یا بہت ہی نڈھال پریشان حال مریض کو کہا جاتا ہے۔ تو آج امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کس حال میں ہیں، نہ پوچھنے والا باپ رہا اور نہ خدمت کرنے والی ماں، کہ وہ بھی جو ہے تکلیفوں میں ہے اپنے شوہر کے جانے پر۔ تو آج اس بیچارے کو کون پوچھے، اس کی کون تیمارداری کرے، اس مریض کی کون خدمت کرے، کوئی کیوں پوچھے، کسی کو کیا غرض ہے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جان اہل بیت۔ یہ اس اہل بیت کے مریض امام علی اوسط حضرت زین العابدین کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اے خاندان اہل بیت آپ سے سیکھا جائے کہ کیسے دین کے لیے گھر لٹایا جاتا ہے، جان کیسے دی جاتی ہے، کوئی آپ لوگوں سے سیکھے۔ آپ لوگوں پر تو جان عالم فدا، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کی جان فدا ہو، آپ اتنی بڑی ہستی کے مالک لوگ ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ جب شہید ہو گئے شہداء تو ان کے سروں کو نیزوں پر اوپر رکھ کر گاڑ کر، یہ نیزہ ایک ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے لوہے کا، اس کے اوپر ان کی گردنوں کو اس طریقے سے ٹانگ کر اسے گھمایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ یوں تو یہ شہید ہو گئے، لیکن آج ان کی قدر پھر بھی اونچی ہی ہے، اور ان کے سر پھر بھی اونچے ہی ہیں۔ یہ بدبخت نیچے ہیں، سر شہیدوں کے آج بھی اونچے ہیں، اور ان کے نیزوں پر سروں کی بلندی کے واقعے کا بھی یہاں ذکر آ گیا، اور ان کی قدر و شان کی بلندی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ بڑے اچھی تجارت کی اہل بیت والوں نے کہ اپنی جانیں بیچ کر دولت دیدار خداوندی کو پایا، جو شہیدوں کو ملے گا، جو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھنا ملیں گے، انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں وہ دیدار خرید لیا، جنت کو خرید لیا۔ تو انہوں نے تو بڑی زبردست کمائی کی۔ دکان یہاں ایک تشبیہ کے معنی میں ہے کہ جیسے دکان میں تجارت وغیرہ کی جاتی ہے، ایسے ہی گویا اہل بیت نے
آج ایسا کاروبار کیا ہے کہ خوب اپنی دکان کو چمکا لیا. یہ محاورہ ہے دکان چمکا لینا. یہ مطلب یہ ہے کہ آج بڑا اچھا سودا کیا کہ اپنی جانیں رائے خدا میں دے کر اللہ پاک کے دیدار کے جلوے حاصل کر لی. اگلے شعر میں کہتے ہیں زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت. آب تیغ یعنی تلوار کا پانی، مراد تلوار کے زخم اور وار. یہ ایک طرح کا طنزیہ انداز ہے ان دشمنوں سے، ان کوفیوں سے کہ جنہوں نے بلایا اور پھر بدتمیزیاں کی اور شہید کر دیا. کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے بھی کمال کی دعوت کی ہے، پہلے خود بلاتے ہو اور پھر کیا دیا کھانے کو؟ زخم کھانے کو دیا. اور پینے کو کیا دیا؟ تلوار کے جام، آب تیغ، یہ تم نے پلایا. خوب دعوت کی، بڑی اچھی دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت. پھر تم چکھو گے مزہ بھی اس کا قیامت کے دن. اگلے شعر میں کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اللہ اکبر. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جب تاجر سارا ہی سامان بیچ دیتا ہے تو پھر روانہ ہو جاتا ہے، بازار خالی ہو جاتا ہے. جس تاجر سے رونق ہوتی ہے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جب وہ چلا جائے بازار میں دوسرے لوگوں کو بھی مزہ نہیں آتا. تو گویا یہ ایسے سوداگر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جنت کی اور ابدی نعمتوں کو انہوں نے حاصل کر لیا. تو بازار دنیا تو سونا ہو گیا. اب ان سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کون سی بستی بسائی، اب کہاں جا کے بسے اے اہل بیت کے تاجروں؟ تو گویا دل ہی سے جواب آتا ہے کہ اب جنت کی بستی بسائی ہے. اب ہم جنت پہنچ گئے اور اس بستی کو ہم نے بسایا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اہل بیت کے دشمنوں تم پر لعنت ہو. لعنت اللہ علیکم یعنی تم پر لعنت ہو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور جاؤ تم. اہل بیت پاک سے گستاخی اور بے باکی کرتے ہو. بے باکی کا مطلب بھی بے شرمی ہے، بے شرم ہو کر بات کرنا، بدتمیزی کرنا. اور ان سے بڑا بدتمیز کون ہوگا؟ بے باک کون ہوگا؟ بے حیا کون ہوگا؟ گستاخ کون ہوگا؟ جنہوں نے اہل بیت کے پورے خاندان کو اور پورے ان کے کنبے کو اجاڑ کے رکھ دیا. اگلے شعر میں اور آخری شعر میں مقطع میں کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. فرقہ کہتے ہیں گروہ کو. بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الرضوان کی تعریف کرتے ہوئے ان کو مزہ نہیں آتا، ان کا نفاق آڑے آتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اہل بیت کی شان کو بیان کریں. جو مسلمان ہوگا وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچے گا، لیکن بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں اور وہ اہل بیت کی، یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ علیہم الرضوان کی تعریف و توصیف کو پسند نہیں کرتے یا بیان نہیں کرتے. تو مولانا حسن رضا خان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بے ادب لوگوں کو اے حسن تو بتا دے، تو ان گروہوں کو سنا دے کہ سنی جو اہل سنت ہیں الحمدللہ وہ اہل بیت کی داستان کو یوں بیان کرتے ہیں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ نہ گھٹاتے ہیں نہ حد سے بڑھاتے ہیں، بلکہ جیسا جیسا ہے ویسا بیان کرتے ہیں. یہاں پر یہ مکمل ہوا کلام، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل